بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ آپ کو تعلیم الاسلام ہائی اسکول بھلوال میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویلکم ڈیئر اسٹوڈنٹس ان کلاس 3۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم مطالعہ اسلام پڑھنے جا رہے ہیں، تو سب بچے اپنی کتاب کھولیں۔ باب دوئم ہے ایمانیات و عبادات، سبق نمبر ہے 1 توحید۔ پہلے لیکچر میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ توحید سے کیا مراد ہے۔ توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا ہے۔ سب بچے صفحہ نمبر 8 کھولیں۔ صفحہ نمبر 8 کی ہم بک ریڈنگ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ سب نے میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص میں خاص طور پر توحید ہی کا سبق دیا ہے۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہم پختہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اپنی ضروریات کے لیے اس کے محتاج ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ہر چیز کا خالق و مالک ہے، ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، اس کی ذات، صفات اور اختیارات میں کوئی اس کا حصہ دار نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر سچے دل سے ایمان رکھا جائے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے، صرف اسی کی بندگی کی جائے، اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ شرک کے لفظی معنی حصہ داری کے ہیں۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور اختیارات میں کسی اور کو بھی شریک سمجھنا شرک کہلاتا ہے۔ شرک بہت بڑا گناہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ توحید پر قائم رہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ ایک چھوٹا سا باکس ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، یاد رکھیں، قرآن مجید میں شرک کو سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اور سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا۔ پیارے بچوں، آپ نے صفحہ نمبر 8 کی اچھی طرح بک ریڈنگ کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے خاص الفاظ۔ یہاں پہ کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں جس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے اور اپنی کاپی پر اس کو لکھنا ہے۔ پہلا ہے خرید و فروخت، نفع و نقصان، کائنات، محتاج، خالق و مالک، صفات، رازق، دعاؤں اور اختیارات۔ آج کا ہمارا ہوم ورک ہے سبق نمبر 1 توحید، صفحہ نمبر 7 اور 8 بک ریڈنگ اس کی اچھی طرح کرنی ہے، اور اس کے بعد خاص الفاظ کو اپنے کاپی پر لکھنا ہے اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔